السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد زیاد مطب ابن طبیب اینڈ ہجامہ سینٹر کی جانب سے احباب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اسے میں نے امور طبیہ کا نام دیا ہے، جو طب یونانی کے معروف قواعد و ضوابط پر مبنی ہے۔ سامعین محترم، امور طبیہ ایسے امور اور ایسے علوم کا نام ہے جس سے انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ چاہے جائے کہ یہ باتیں دیگر ویڈیوز میں بھی میں کر چکا ہوں، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل باقی تھی۔ کچھ دوستوں نے، کچھ احباب نے فون کر کے، کئیوں نے میسیجز کر کے تھوڑی سی تفصیل میں جانے کا حکم کیا۔ اس وجہ سے میں انشاءاللہ مختصر اور جامع بات کر کے اپنے عنوان کو پورا کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ طب یونانی نے امور طبیہ 7 اقسام کے بیان فرمائے ہیں، اور نظریہ مفرد اعضاء ان کو کیفیات سے شروع کرتا ہے بجائے اس کے کہ ارکان سے شروع کرے۔ ارکان مین جسے سائنس نے ایلیمنٹ کہا، چونکہ کسی بھی چیز کے وجود سے پہلے اس کی ماہیت اور کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، کیفیات یعنی گرمی، سردی، تری اور خشکی، اسے نظریہ کیفیات کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور کیفیات جب بستہ و ٹھوس صورت اختیار کر لیتی ہیں تو یہ ارکان کی شکل اختیار کرتی ہیں، یعنی 4 عناصر: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ کیفیات گرمی، سردی، تری، خشکی۔ ارکان آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اب ارکان کے بعد جو نمبر ہے وہ ہے مزاج کا۔ مزاج آپ خوب جانتے ہیں صاحب علم و دانش لوگ، کہ کسی چیز کے امتزاج سے مزاج بنتا ہے۔ کسی 2 چیزوں کے ملنے سے یا کئی چیزوں کے ملنے سے، کئی چیزوں کے مرکبات سے ایک مزاج معرض وجود میں آتا ہے، اور اس مزاج کے اندر جب جتنی چیزیں مکس کی جاتی ہیں ان کا فعل و انفعال، کسر و انکسار، زیر و زبر ہونے کے بعد، کیمیاوی عمل ہونے کے بعد ایک مزاج بنتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو ہم ظاہری طور پر گرم کہتے ہیں، کسی چیز کو ہم سرد کہتے ہیں، کسی چیز کو ہم تر کہتے ہیں، اور کسی کو خشک کہتے ہیں۔ در حقیقت عرف عام میں یہ چاروں چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے گرمی، سردی، تری، خشکی کے نام سے، لیکن عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر،
ایک چیز کے اندر جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے اسے ہم نے فعل کا نام دیا ہے، اور اسی چیز کے اندر جو چیز کم یا بعد میں صادر ہوتی ہے یا بعد میں ظاہر ہوتی ہے اس کو ہم نے انفعال کا نام دیا ہے۔ یعنی فعل ظاہری اور مشینی تحریک کا نام ہے، اور انفعال بعد والی اور کم درجے والی چیز کو انفعال کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل مثال لے لیجیے، جیسے ہم نے آگ کے مزاج کو عرف عام میں گرم کہا ہے، لیکن آگ کے مزاج کے اندر گرمی ظاہر ہے اور خشکی بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، ہر ایک چیز کا ایک مزاج نہیں ہے، ہر ایک چیز دو مزاج رکھتی ہے۔ جس طرح اس کائنات میں آپ کائنات کے میرے عنوان میں انسان اور نظام کائنات کے عنوان میں بخوبی سماعت فرما چکے ہیں کہ ہر ایک چیز کے دو مزاج ہیں، اور انہی مزاج کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اسی مزاج کے تحت اللہ نے کائنات میں جتنی انسان کی خورد و نوش کی اشیاء پیدا فرمائی ہیں وہ بھی انہی مزاج کے مطابق ہیں۔ اور آگے میں بڑھتا چلا جاؤں تو عرض کر دوں کہ جیسے اس زمین و آسمان کے درمیان موسموں کی تبدیلی سے پروردگار عالم نے اس نظام کائنات کو چلایا ہوا ہے، چونکہ اس جہان کو جہان اکبر کہا جاتا ہے اور انسان کو جہان اصغر کہا جاتا ہے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد محترم سامعین و ناظرین یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ جس کائنات میں انسان رہ رہا ہے، جو مزاج اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہی مزاج اس کی غذاؤں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وہی مزاج اس کائنات کے موسموں میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے مزاج کے مطابق انسان کا ذاتی مزاج یا طبیعت بنتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو فطری اور قدرتی ہے، جس کو سمجھ کر ہم اپنی صحت کا، اپنی بیماریوں کا امتیاز کرتے ہیں اور فرق کر لیتے ہیں کہ صحت یہ ہے اور بیماری یہ ہے۔ مزاج کے مطابق کائنات کا سسٹم چلتا رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مزاج کے ساتھ موسم کی تبدیلیاں مارز وجود میں آتی رہتی ہیں، اور یہ سسٹم فطری طور پر چل رہا ہے۔ کہیں آندھیاں چل رہی ہیں، کہیں نارمل ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں طوفان برپا ہو رہے ہیں، کہیں پانی بارش کی شکل میں برس رہا ہے، کہیں سیلاب آ جاتے ہیں، کہیں سونامیاں آ جاتی ہیں۔ تو اسی ترتیب سے موسم کی تبدیلیاں انسان کی زندگی میں جو رد و بدل لاتی ہیں وہی انسان کی غذائیں انسان کے جسم میں رد و بدل لاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، چونکہ مزاج کے بعد نمبر آتا ہے اخلاط کا۔ اخلاط بمعنی مخلوط یعنی مکس اور مرکب چیز۔ اخلاط گرمی، سردی، تری، خشکی، اب ان کے مرکب سے پیدا ہوتے ہیں۔
اور اخلاق بامعنی طب انسان کے خون کے اندر جو جز ہیں وہ جب مرکب صورت اختیار کرتے ہیں تو ان کا کسر و انکسار، فعل و انفعال آپس میں کیمیاوی عمل کے بعد ایک مزاج بنتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح میرے محترم سامعین و ناظرین، جب کوئی بندہ اخلاق کے بعد اگلا سٹیپ لیتا ہے تو عزیزان محترم سامعین گرامی قدر وہ نمبر آتا ہے اعضاء کا۔ چونکہ میں عرض کر چکا تھا کہ غذاؤں کے بعد خون اور خون کے بعد اعضاء کا میں ذکر کروں گا، تو اعضاء سے مراد انسان کے جسم کے تمام تر اعضاء ہیں، جن کے اندر 3 اعضائے رئیسہ ہیں اور بقیہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں وہ مرکب اعضاء کہلاتے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ امور طبیہ کے ساتھ ساتھ میں نمبر وائز ذکر کرتا رہوں گا تفصیل سے۔ اب اخلاق کے بعد اعضاء، اور اعضاء جب بنتے ہیں تو اس کے بعد ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ارواح۔ اب ارواح جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بعد ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم قوا کے نام سے، طاقت کے نام سے، قوت کے نام سے جانتے ہیں۔ جب قوت پیدا ہوتی ہے تو پھر افعال بنتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ امور طبیہ کے یہ جو 7 حصے تقسیم کر دیے، نظریے نے کیفیت کو شامل کر کے 8 بنائے ہیں، طب یونانی اسے 7 کے نام سے، ارکان سے یعنی ایلیمنٹ سے شروع کرتی ہے، اور نظریے کی تحقیق یہ ہے کہ ارکان سے قبل کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی زیر و زبر کا فرق نہیں، بعین ہی یونانی اور نظریہ ایک ہی ہے۔ یہ میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے یونانی احباب، بزرگ، دوست، محترم پیارے بھائی جو حکماء عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں وہ کہیں نظریے کو یونانی سے الگ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کیفیات کے بعد ارکان تسلیم کرنے میں طب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہی طب قدیم جو ارکان اور مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال جسے ذکر کرتی ہے۔ تو جی محترم سمجھ آئی آپ کو؟ ہمارا کسی بھی شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے یا شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی ہومیوپیتھک محترم بھائی سے، کسی آیورویدک سے، کسی بھی طریقہ علاج والے انسان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جہاں نظریے کا اختلاف ہوگا، جہاں تحقیقی کوئی بات ہوگی، جہاں کوئی دلائل ہمیں قوی نظر آئیں گے، وہ ایلوپیتھک کے ہوں گے ہم قبول کریں گے، ہومیوپیتھک کے ہوں گے ہم قبول کریں گے، یونانی کے ہوں گے ہم قبول کریں گے، نظریے کے ہوں گے ہم قبول کریں گے۔ اصل بات میرے بھائی، دعویٰ کسی دلیل کے بغیر ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے طب فطرت اور نظریہ مفرد اعضاء کی اٹیچمنٹ کرتے ہوئے میں آپ کو امور طبیہ کا تعارف کروا رہا ہوں۔ تو یہ امور طبیہ کے بعد اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کے خون کے اندر جب غذا انہی کیفیات و ارکان اور اسی مزاج کو مرکب صورت میں جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو خون بن کر جب دوڑتی ہے تو اس سے سب سے پہلے اعضائے رئیسہ کو قوت ملتی ہے۔ اعضائے رئیسہ چونکہ اپنا مزاج الگ الگ رکھتے ہیں، اس لیے
بعینی ہی اسی طرح جس طرح ان کے مزاج الگ الگ ہیں، ان کی خوراک بھی، ان کی غذا بھی الگ الگ ہے۔ اب مزاج اور غذا یہ آپ نے سمجھا۔ اب آگے میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح یہ ارواح خواہ افعال صادر ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم نے بلغم کہا، اس کو میڈیکل سائنس نے نروس ٹیشو سے تعبیر کیا ہے۔ جس کو ہم نے عضلات کہا، اس کو میڈیکل سائنس نے مسکولر ٹیشوز کہا۔ جس کو ہم نے غدد یا غدد کہا، عرف عام میں غدد بولا جاتا ہے، اور باقی حقیقی جو اس کا لفظ بولا جائے گا وہ غدد کہلائے گا۔ اس کو سائنس نے، ہم نے صفرا کہا، سائنس نے ایپیتھیلیل ٹیشوز کہہ دیا۔ جسے ہم نے الحاقی مادہ کہا، اسے سائنس نے کنیکٹو ٹیشوز قرار دے دیا۔ اب ان کی تقسیم میرے دوستو آگے یوں ہو رہی ہے کہ الحاقی مادہ، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کچھ عرض کر چکا ہوں اور کچھ مختصر عرض کر کے آگے آ رہا ہوں کہ الحاقی مادہ الگ کر دیا جاتا ہے بیس کی بنیاد پر۔ یہ بیسک آرگنز ہیں، بنیادی آرگنز ہیں، یہ ستون کا کام کرتے ہیں باڈی کو اٹھانے کے لیے۔ تو اسے ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، مٹی کے مزاج سے یہ چیزیں، یعنی سردی کے مزاج سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہڈیاں، کریاں، رباط، اوتار، یعنی گوشت، پوست، اعصاب اور گلینڈز، لیور اور ان سارے سسٹم کو آپس میں سٹیبل کرنے کے لیے الحاقی مادہ، کنیکٹو ٹیشوز استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ کنیکٹو ٹیشوز خون سے اپنی غذا خود حاصل کرتے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ میں پھر وہ بون میرو سسٹم سے سیلز کی کمی بیشی کو ذکر ایک ایک الگ الگ عنوان سے کروں گا۔ اب کنیکٹو ٹیشوز الگ ہو گئے۔ نروس ٹیشوز، جس کو ہم نے اعصاب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، بلغم چونکہ پانی اس کا ارکان ہے، رکن پانی ہے، اس کی خلط بلغم ہے۔ پانی رکن، خلط بلغم، مزاج سرد تر، مٹی ارکان ہے، اور اس کا مزاج سوداوی ہے، اور اس کا تعلق الحاقی مادہ کنیکٹو ٹیشوز سے ہے، جسے سائنس نے ایپیتھیلیل ٹیشوز کہا۔ وہ اس کے ارکان کا نام آگ ہے، سائنس نے ایپیتھیلیل ٹیشوز کہہ دیا۔ ہم نے اسے غدد کا نام دے کر، جس کا مرکز انسان کا لیور اور تمام باڈی میں پائے جانے والے گلینڈز ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جتنے ایپیتھیلیل ٹیشوز انسان کی باڈی میں اخلاق کی شکل میں، غذا کی شکل میں، گرمی کی شکل میں داخل ہوں گے تو عزیزان محترم وہ کہلائیں گے غدد گلینڈز۔ اب آپ نے میری گفتگو کو سمجھا میرے دوستو کہ کنیکٹو ٹیشوز کو الگ بنیادی آرگن کر کے ہم نے الگ رکھ دیا۔ اب تین جو لائف آرگنز ہیں، یعنی دماغ، دل اور جگر، اب ساری ہماری زندگی کی بحث صحت اور بیماریوں کی ان تین اعضائے رئیسہ پر ہوگی، جن کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔
دماغ جس کے اوپر دل کا بھی پردہ ہے اور جگر کا بھی پردہ ہے، جس سے آپس میں یہ مل کر ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کرتے رہتے ہیں۔ دل، اس پر دماغ کا بھی پردہ ہے اور جگر کا بھی پردہ ہے، اسی طرح جگر پر دماغ کا بھی پردہ ہے اور دل کا بھی پردہ ہے۔ ان تینوں کا آپس میں یہ تعلق ایک دوسرے کی صحت و بیماری کی خبر دیتا رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہوا کہ انسان کی باڈی میں 4 ٹشوز سے کیا پیدا ہوا؟ ایک سے الحاقی مادہ، بنیادی چیزیں، بیس بنی، اور باقی 3 سے ہمارا برین، ہارٹ، لیور اور تمام گلینڈز بنے، جو کہ پورے جسم میں ذرے ذرے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ گلینڈز بھی، مسکولر ٹشوز بھی اور ایپیتھیلیل ٹشوز بھی۔ اب میں اس سے قبل کہ ان چیزوں کی تفصیل آپ کو دوں، غذاؤں کے ساتھ ساتھ میں اس طرح تفصیل سے ذکر کروں گا کہ ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو خون پر اس کے اثرات کس قسم کے بنتے ہیں، اور پھر خون کا مزاج جب قائم ہو جاتا ہے تو وہ کن کن اعضاؤں کو کس کس وجہ سے وہ قوت دیتا ہے، کس وجہ سے وہ ضعف دیتا ہے، کس وجہ سے وہ تسکین دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی چیز کو ہم نے تحریک، تسکین اور تحلیل کا نام دیا ہے۔ نظریے نے یہ ایک ایسی کسوٹی پیش کی ہے میرے دوستو، جو اگر بغیر کسی غیر نظر کے ہم اخلاص سے سوچیں تو یہ انصاف کی بات ہے کہ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، گھر بیٹھے یا ان دوست احباب کو جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں طب سے، اور میں آگے ایک اور اضافہ کرتا چلا جاؤں، ہومیوپیتھک حضرات نے بھی اسی ترتیب سے ہی چاروں چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ الحاقی مادہ انہوں نے بھی الگ رکھا ہے، باقی سورا، ایپیتھیلیل ٹیشوز، سفلس اور اسی طرح سائیکوسس، یہ تینوں چیزیں ہومیوپیتھک حضرات نے بھی رکھی ہیں۔ اور اسی طرح یونانی بھی الحاقی مادے کو الگ قرار دیتا ہے اور ان 3 اخلاق کو، اور آیورویدک حضرات بھی کف، پت اور وات کے نام سے ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر زندگی کے نظام کو ذکر کرتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس نے بھی نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز کو لائف آرگنز قرار دے کر انہیں دل، دماغ، جگر کے ساتھ ہی جوڑا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں ان کی مکمل تحریک، تسکین، تحلیل اور انسان کے مزاج، غذاؤں کے مزاج اور موسموں کے مزاج، ساری چیزیں میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب آپ کو اتنی قریب میں لے آیا ہوں کہ آپ فطری طور پر جو علم اللہ نے دیا ہے اس کو جب جان رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت علم ہو رہا ہوگا ان دوستوں کو جو آج تک نظریے کو سمجھ نہیں سکے۔ کچھ کہتے ہیں جی سائنس سے الگ تھا، میرے بھائی سائنس بھی ایک طب کا علم ہے اور نظریہ بھی ایک طب کا علم ہے۔ یونانی والے بھی طب ہی پڑھتے اور پڑھاتے، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، آیورویدک والے بھی طب ہی پڑھتے۔ ان ساروں کا موضوع انسان کی صحت و بیماری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز